موجودہ عالمی صورتحال اور بالخصوص مملکت عزیز کی جو صورتحال ہے اس سب سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت عزیز کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو سلامت رکھے، یہاں کے رہنے والوں کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اس ملک کے جتنے بھی محافظ ہیں وہ سرحدوں پر ہیں، وہ ملک کے اندر ہیں، خارجی محاذ پر ہیں، اندرونی محاذ پر ہیں، دامیں درمیں قدمیں سخنیں، جس طرح سے بھی اس ملک کی محافظت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور موجودہ حالیہ دنوں میں جو ہندوستان کی جارحیت کی بنیاد پر ہمارے ملک میں جو مسلمان شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور انہیں صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ کچھ باتیں جن کی آج بڑی اشد ضرورت ہے، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس امت کے لیے بیان فرمائی ہیں، یا کچھ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے۔ ہم ان باتوں کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں، اس لیے کہ اگر ہم ان باتوں کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں گے، کل اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے نونہالوں کو جب کسی مقام پر فائز فرمائے گا، جب انہیں کوئی دنیا کا اقتدار کی صورت میں کوئی حصہ عطا فرمائے گا، تو یہ حالت ایمان میں ہوں گے، اور انہیں ایمان کے جو عقائد ہیں مسلمان کے، جو بحیثیت مومن ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کا پتہ ہوگا۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو بنیادی تعلیمات ہیں اسلام کی، ان بنیادی تعلیمات سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، پرورش پاتا ہے، تو وہ ارد گرد کا جو ماحول ہے اس ماحول کو دیکھ کر سنتا، سیکھتا، سمجھتا ہے، اور اسی رنگ میں پھر وہ اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے، اور اس سارے معاملے میں جو اسلام کی تعلیم ہے وہ کہیں پس پشت چلی جاتی۔ میں آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں چند ایک باتیں عالمی صورتحال میں، عالمی تناظر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس سے میں آغاز کر رہا ہوں اپنی گفتگو کا، یہ حدیث ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صرف دنیا کی بھلائی عطا فرما، صرف دنیا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ ایمان والے، فرمایا ایمان والے دعا یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ کیوں؟
ہر مومن جانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک ایسا جہان ہے جہاں خالدین فیہا ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے وہ اس دنیا میں بھلائی مانگنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بھلائی مانگتا ہے۔ مومن کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے یہاں دنیا میں ہمیں کچھ حصہ عطا فرمایا ہے تو اس حصہ عطا فرمانے کے ساتھ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اس کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان مما اخاف علیکم من بعدی، مجھے اپنے بعد تم پر جس بات کا خوف ہے، جس بات کا ڈر ہے، وہ یہ ہے، یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، جس بات کا مجھے اپنے بعد تم پر خوف ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جس بات کا مجھے ڈر ہے وہ کیا ہے؟ میرے بعد تم پر دنیا کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اب دنیا کی زیب و زینت کوئی بری بات تو نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ دنیاوی زیب و زینت جو ہے اچھی بات ہے، انسان اچھے طرح سے زندگی گزارتا ہے، اسے کہیں فقر و فاقے کا معاملہ نہیں پیش آتا، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ مجھے اپنے بعد ڈر ہے، مجھے اپنے بعد ڈر ہے کہ تم پر دنیا کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، سوال کیا، اور سوال بہت اہم ہے، یا رسول اللہ او یأتی الخیر بالشر، کیا خیر بھی شر لاتی ہے؟ کیا خیر کے ساتھ بھی شر آ سکتا ہے؟ سوال پر توجہ ہے، کیا خیر کے ساتھ بھی شر کا وجود ہے؟ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ مثال کیا ہے؟ فرمایا موسم بہار، اس میں چارہ اگتا ہے، ایک جانور وہ چارہ کھاتا ہے، اس چارے کی وجہ سے اس کو افارہ ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں؟ افارہ ہو جاتا ہے، وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک جانور موسم بہار میں اتنا کھا لیتا ہے، اتنا کھا لیتا ہے کہ کھانے کے بعد یا تو اس کو افارہ ہو جاتا ہے یا وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور جانور ہے، فرمایا وہ جب چارہ کھاتا ہے تو اس کی کوکھیں باہر نکل آتی ہیں، یعنی اس کا پیٹ جب لگتا ہے کہ بھر گیا ہے تو وہ سورج کی طرف رخ کرتا ہے، جگالی کرتا ہے، اس کے بعد پھر گوبر کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ دوبارہ چرنے چلا جاتا ہے، دوبارہ کھاتا ہے، دوبارہ اسی طرح جگالی کرتا ہے، گوبر کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے۔ اب یہ دو جانوروں کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، ایک وہ جو سارا مال صرف کھانے میں لگا رہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد اس کو ہضم کرتا ہے، اس کو ہضم کرنے کے بعد پھر دوبارہ کھاتا ہے۔ اب یہ جانوروں کی مثال دے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ دنیا کا مال بھی ایسا ہی ہے، دنیا کا مال بھی ایسا ہی ہے۔ ان ھذا المال خدیرۃ حلوہ، یہ دنیا کا مال بھی سرسبز ہے، شاداب ہے، شیریں ہے۔ جس نے اپنی ضرورت کے مطابق لیا اور اسے اس کے حق کے مطابق خرچ کیا تو وہ بہترین مددگار ہے۔
پھر دہراؤں، جس نے دنیا کا مال اپنی ضرورت کے مطابق لیا اور اسے اس کے حق کے ساتھ خرچ کیا۔ مالدار ہے تو جانتا ہے کہ میں نے مال کہاں خرچ کرنا ہے، میں نے ناداروں کا خیال رکھنا ہے، میں نے ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے، میں نے اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے۔ جس نے اپنی ضرورت کے مطابق لیا اور اسے حق کے مطابق خرچ کیا تو پھر یہ مال بہترین مددگار ہے، اور جس نے اپنی ضرورت کے بغیر حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال قیامت کے دن صاحب مال کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ ہے حدیث۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بہت سے ایسے ہیں جو کپڑے والے ہیں، بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کپڑے والیاں ہیں لیکن کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ بہت ایک گہری بات کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح بہت سے مال والے ہیں جو مالدار نہیں لگتے، بھوکے ہیں۔ اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مجھے اپنے بعد خوف ہے اس بات کا کہ تم پر دنیا کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اسی حدیث کو ایک اگلے طرق سے بیان کرتے ہیں شیخین، یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر آتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرِ، اللہ کی قسم مجھے تم پر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ فقر کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ فقر کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں۔ ہاں وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر مجھے تم پر ڈر ہے، اگر مجھے تم پر ڈر ہے اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم بھی ایسے ہی دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے صرف دنیا کی طرف راغب ہو گئے تھے، وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا۔ کاش کہ اس بات کو آپ سمجھ جائیں، کاش کہ اس حدیث کو آپ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے تم پر دنیا کا خوف ہے کہ جب دنیا کا مال تمہیں ملے گا تو پھر تم صرف دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے، جیسے تم سے پہلے لوگ جب ان کو دنیا کا مال ملا تو وہ دنیا کے ہو کر رہ گئے اور دنیا کے مال نے انہیں ہلاک کر دیا، وہ سیر نہیں ہوئے۔ یہ دو حدیثیں اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر اس کے بعد موجودہ جو عالمی صورتحال ہے اس پر نظر ڈالیں۔ میں اس کے ساتھ ایک بات آپ کے گوش گزار کروں۔ اسلامی دنیا اس وقت 50 سے زائد اسلامی ملک ہیں دنیا کے نقشے پر، اور دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے ایک اخباری رپورٹ کے مطابق دنیا کا جو تیل کا ذخیرہ ہے 70% ذخائر کے مالک اسلامی ملک ہیں۔ تیل کے 70% تیل کے مالک اسلامی ملک ہیں۔ تیل کی تجارت میں دنیا کے بالمقابل 60% حصہ ان اسلامی ملکوں کا ہے، 60% حصہ پوری دنیا میں ان اسلامی ملکوں کا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، سونے کے ذخائر ہیں
اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان میں بھی ان کا قابل قدر حصہ ہے۔ ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں تو صرف اس بات پہ کہ دنیا کا تیل کا 70% ذخیرہ کا جو مالک ہے وہ اسلامی ملک ہے، تیل میں 60% اس رپورٹ کے مطابق مسلم دنیا کے پاس اس کی حکمرانی ہے۔ اب یہ 2 حدیثیں کہ مجھے تم پر خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی۔ پہلی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا؟ جس کو دنیا کا مال ملے وہ اس کو اس کے حق کے مطابق خرچ کرے، تب تو یہ مال اس کا مددگار ہے۔ لیکن اگر اس دنیا کے مال کو وہ اس کے حق کے مطابق خرچ نہیں کرتا تو اس دنیا کے بعد یہ مال اس کے لیے ہلاکت کا، بربادی کا سبب بنے گا۔ اب یہ 50 سے زائد 57-58 جو ملک ہے، 60 کے قریب، یہ 50 سے زیادہ اسلامی ملک، ہمارے بچے حیران ہوں گے، اتنا دنیا کے تیل پر 70% ہمارا حصہ، دنیا کے تیل کی تجارت میں 60% ہمارا حصہ، پٹسن کے ذخیرے ہمارے پاس، چاول، کپاس، گندم، سونا، ان سب کے ذخائر سے مالا مال یہ اسلامی ملک۔ اب ان کی حقیقت اور حیثیت میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا نقشہ کیا کیا کھینچ کر اس امت کے سامنے رکھا۔ فرمایا انما الناس کالابل المئہ لا تکاد تجد فیہا راحلا۔ فرمایا لوگوں کی حالت یہ ہوگی اپنی صفات کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، یہ 100 اونٹوں کی طرح ہوں گے، ان 100 اونٹوں میں ایک اونٹ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر تم سواری کر سکو۔ آپ آج کے دور میں تعبیر کریں، آپ میں سے کسی کو کوئی اندازہ ہو کہ اونٹ کی قیمت کتنی ہے اندازاً، کوئی آئیڈیا کسی کا پچھلے سال قربانیوں کے حوالے سے کسی کے علم میں ہو کوئی؟ جی ہاں جی 7-8 لاکھ ایسا ہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس دور میں سب سے قیمتی سواری اونٹ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے والخیل والبغال والحمیر، خچر ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، اس کے اوپر تم سواری کرتے ہو، تمہاری زینت کا سامان ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، یہ تمہارے سامان اٹھانے کا، لادنے لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس دور کی سب سے قیمتی سواری اونٹ، یعنی آج کے اعتبار سے آپ لگا لیں سب سے ہلکی سواری موٹر سائیکل ہے۔ ہر دور میں اونٹ مہنگا رہا ہے نا، تو اگر آپ اسے کم سے کم رکھیں تو ایک موٹر سائیکل، اور اگر درمیانے درجے میں رکھیں تو ایک کار۔ اگر آپ کم تر بھی رکھیں، کسی کے گھر میں 100 موٹر سائیکلیں کھڑی ہوں، 100 کاریں کھڑی ہوں، وہ کتنا مالدار ہوگا؟ دیکھنے والا کہے گا یار اس کے گھر میں تو لائن لگی پڑی ہے گاڑیوں کی۔ اب اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں کہ لوگ اپنے حالات، واقعات، صفات کے اعتبار سے 100 اونٹوں کی طرح ہیں، ایک بھی سواری کے لائق نہیں ہیں۔ ان 57-58 اسلامی ملکوں میں، ان 50 سے زیادہ اسلامی ملکوں میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے اس حدیث کے اعتبار سے۔ اس حدیث کے مطابق آپ اسے اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیے گا، معاشرے کی اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اگر معاشرے کی صورتحال دیکھی جائے، تھوڑا سا اس موضوع سے ہٹ کر معاشرے کی کیا صورتحال ہے۔ کسی دور میں ہم کسی مسلمان سے ملتے، اس سے پوچھتے کیا حال ہے، وہ کہتا اللہ کا شکر ہے، اچھی گزر رہی ہے، کرم ہے، شکر ہے، مالک کا احسان ہے۔
اس طرح کے جملے اس کی زبان سے ملتے، سننے والا بھی کہتا بہت اچھی بات ہے، اس بہانے دونوں اللہ کا شکر ادا کر لیتے، اس بہانے دونوں اللہ کا شکر ادا کر لیتے۔ اور قرآن کا حکم کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتیں اور دوں گا، اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا، نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ حال بگڑا، دور بدلا، اب آپ کسی سے پوچھیں تو وہ آگے سے کہتا ہے مر رہا ہوں یار، بڑے برے حالات ہیں۔ وہ جو شکر کی کیفیت تھی، وہ جو شکر کی دولت تھی، کبھی آپ اپنے اندر دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کس کس قسم کی نعمت سے نواز رکھا۔ آپ کے پاس جو اللہ کی دولت اور نعمت ہے، آپ ان نعمتوں پر نظر ڈالیں تو آنے والے دکھوں کو تو آپ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اچھا پھر اگر سمجھ بھی لیں تو کیا ہوگا؟ اگر کسی کے ہاں کوئی مصیبت آ جائے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا وہ شکوہ شکایتیں کرنے سے اس کی مصیبت کم ہو جائے گی؟ وہ تو اپنے وقت پر جائے گی۔ اگر کسی کے ہاں کوئی بیماری ہے تو کیا اس کے شکوہ شکایتیں کرنے سے وہ بیماری چلی جائے گی؟ اگر کسی کے ہاں کوئی فقر و فاقہ ہے، کوئی مقروض ہے، تو کیا شکوہ شکایتیں کرنے سے وہ فقر و فاقہ چلا جائے گا؟ وہ بیماری یا وہ کمزوری یا وہ قرض دور ہو جائے گا؟ لیکن اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو کیا خبر، اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اسے مزید نواز دے، اسے اس دلدل سے نکال دے، اسے اس بیماری سے نکال دے۔ لیکن جب ایسی باتیں آتی ہیں تو پھر بہت ساری اور بھی بیماریاں، برائیاں معاشرے کا حصہ بنتی چلی گئیں۔ اب صرف وہ ایک کیفیت نہیں گئی، صرف وہ ایک کیفیت نہیں گئی کہ اب آپ ایک دوسرے سے حال پوچھیں تو اگلا کہتا ہے مر گئے۔ اب اس بیماری کے بعد دوسری کئی بیماریاں ہمارے معاشرے میں آ گئیں۔ کسی کا بچہ اگر دیکھا اور حسد کا یہ عالم ہے کہ بھائی بھائی کی اولاد کو برداشت نہیں کر پا رہا، بہن بہن کی اولاد کو برداشت نہیں کر پا رہی، میری بہن کا بیٹا آگے کیوں نکل گیا، میرے بھائی کا بیٹا آگے کیوں نکل گیا، میرے بھائی کے بچے لائق کیوں ہو گئے، میری بہن کے بچے لائق کیوں ہو گئے۔ یہ حسد کی کیفیت یہاں تک آن پہنچی۔ صرف وہ ایک بیماری نہیں ہم میں آئی، اس ایک بیماری کے بعد ہم میں کئی بیماریاں آئیں کہ ہم میں سے قناعت چلی گئی، ہم میں سے شکر چلا گیا، ہم میں سے توکل چلا گیا۔ ہم سارے کے سارے من حیث القوم ناشکرے بھی ہو گئے، بے توکلے بھی ہو گئے، قناعت سے بھی خالی ہو گئے۔ آج ہمارا کسی کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو فوراً آگے سے جملہ نکلتا، وہ کوئی نہیں، وہ کون سا کوئی حلال کھاتا ہے، کوئی حرام ہی کھاتا ہوگا۔ کسی کا بچہ پاس ہو جائے، او کوئی نہیں، چیک کرنے والے نے دیکھا نہیں ہوگا، چیک کرنے والے کی نظر نہیں پڑی ہوگی، ورنہ مجھے پتہ ہی ہے کتنا کا لے گئے۔ کسی کے بچے کو نوکری مل جائے تو زبان سے نکلتا ہے اس کو کیوں ملی ہے، اس کے پاس کیا دیکھا تھا۔ کسی کے پاس سواری دیکھ لی تب شکوہ شکایتیں، اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں مل گئی۔ اور کسی نے مکان بنانا شروع کیا تو بجائے اس کے کہ دعا دی جاتی کہ یا اللہ اس کو تو نے دیا ہے، اس کو اس میں رہنا نصیب کر، آگے سے کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ کہڑا رہنا۔ ہمارے زوال کا، پستی کا عالم یہاں تک آیا، من حیث القوم۔ اب آپ ملکوں سے، میں نے ملکوں کی بات کی تھی نا، اب آپ اس سطح پر آ جائیں کہ آپ کسی سے کہیں کہ میرے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا، تو جس کے ہاں بیٹا نہیں ہوا ہوگا نا وہ حسد کا شکار ہو جائے گا، الا ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے بہن بھائیوں میں بھی یہ باتیں، خونی رشتوں میں بھی یہ باتیں، حسد جیسی لعنت خونی رشتوں میں بھی آ گئی۔ تو من حیث القوم، گلی محلوں میں بھی آپ چلے جائیں تو ہم تکلیف پر بھی خوش ہوتے ہیں، کوئی نہیں، اس کو آئی ہے، اس نے کوئی برا کام کیا ہوگا۔ بدگمانی، قرآن کا اگر فرمان اٹھا کر دیکھیں، کاش کہ ہم قرآن کو سمجھے ہوئے ہوتے۔ قرآن نے مطلقاً کہا یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، وہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. بدگمانی نہیں، بدگمانی اس سے اگلا ہے. بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. یہ پھر بھی تمہارا گمان ہے، حقیقت تو نہیں ہو سکتی. یہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگلے کے بارے میں قیافہ آرائی کرتے ہیں، اگلے کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں. کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے، اگلے کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں. قرآن نے تو کثرت سے گمان کرنے سے منع کیا، بدگمانی تو اس سے اگلا درجہ. اور اسلامی شریعت کے حوالے سے امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا، کسی آدمی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تب بھی تم اس پر حد جاری نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کسی نے اس کو زبردستی پلا دی ہو سکتا ہے اس نے کلی کی ہو، پھینک دی ہو، پی نہ ہو. آپ اندازہ لگائیے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی نے مکان لیا، کوئی 2 نمبر پیسے آن رہے. ہم اپنے بچے کو یہ تعلیم نہیں دیں گے کہ بیٹے فلاں نے محنت کی ہے، اس کا مکان بن گیا، اس کو عہدہ مل گیا، اس کو نوکری اچھی مل گئی، تم بھی پڑھو. ہم بیٹے کے ذہن میں یہ بات ڈالیں گے انہیں رشوت دیتی ہونی ہے، اس نے پیسے کھلائے ہوں گے، یہ کتنا کا لائق ہے مجھے پتہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آپ کے ہمارے بارے میں فرمایا 100 اونٹوں میں 1 اونٹ بھی سواری کے لائق نہیں ہے. یہیں سے لوگ اوپر جائیں گے، عہدوں پر جائیں گے، یہیں سے لوگ ملکوں کی باغ ڈور سنبھالیں گے. تو کینہ، بغض، تعصب، عناد، یہیں سے پروان چڑھتا چڑھتا وہ اونچی کرسی پر بھی چلا جائے گا تو وہ تعصب، کینہ، بغض، عناد اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. وہ بڑی کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود بھی بغض سے، عناد سے، کینے سے اس کا دل بھرا ہوا ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارا یہ حال ہو چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا 100 اونٹوں میں 1 بھی سواری کی مثل نہیں ہے. اتنے ملکوں میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اور حالیہ دنوں میں ٹرمپ کا دورہ عرب میں، اور عرب والوں نے جو گل کھلائے اس کی بھی کوئی مثال نہیں آپ دے سکتے. ہمارے ملک میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کا قبلہ اور کعبہ ہی عرب ہے کہ وہ عرب والوں کو کچھ نہیں کہتے، کہ وہاں سے روٹی اور ریال بند ہو جائیں گے اگر ان کو کچھ کہہ دیا جائے گا. صاحب بہادر ناراض ہو جائیں گے. یہ جتنے بھی عرب ممالک تھے جنہوں نے ٹرمپ کے آنے پر استقبال کیا اور انتہا کر دی بے حیائی کی، انتہا کر دی اسلامی تعلیمات کو پاؤں تلے روندنے کی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سب نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کیا کیا ہو رہا ہے. کہیں اس کو طیارہ گفٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تمہارا مال ہے، لیکن تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے پابند ہو یا نہیں؟ کیا تم یہ بھی نہیں احتجاج کر سکتے کہ تم فلسطین کے اندر جو غزہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تم اس کی مذمت ہی کر دو اس سے؟ یہ وہی یہود ہیں. ایک حدیث صحیح مسلم کی، فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر او الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، مسلمان انہیں قتل کریں گے. اس وقت یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا،
درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت اور پتھر پکار کر کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ فرمایا یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی ہے جو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آواز دے کر کہے گا اور اسے قتل کرو۔ ہاں ایک درخت ہے جو یہودیوں کے درختوں میں سے ہے، صرف اس درخت کے پیچھے یہودیوں کو پناہ ملے گی، ورنہ نہ انہیں کوئی درخت پناہ دے گا، نہ انہیں کوئی حجر، درخت اور پتھر، ان میں سے کوئی اسے پناہ نہیں دے گا۔ نہ درخت پناہ دے گا نہ پتھر پناہ دے گا۔ جس کو درخت بھی پناہ نہ دے، جس کو پتھر بھی پناہ نہ دے، اگر محمد عربی کا امتی ایسوں سے دوستی کی پیگیں بڑھائے، کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اور وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی میری خواہش ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، جس کو تمہارے آقا کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بشارت دی کہ درخت بھی پکار کرے کہ کہے یا مسلم یا عبداللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دو۔ آج تم اس یہود کے ساتھ دوستیاں بڑھاؤ، دوستی کی پینگیں بڑھاؤ، اور پھر تم یہ دعویٰ کرو کہ تم محمد عربی کے امتی ہو، تو سوچو گنبد خضرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی، کس قدر آپ دکھی اور غمگین ہوئے ہوں گے کہ جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کو درخت بھی پناہ نہیں دے گا، ان کو پتھر بھی پناہ نہیں دے گا، آج میرے ہی نام نہاد نام لیوا امتی ان سے دوستی کے معاہدے کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں۔ جیسا بھی ہے، کم از کم آپ جب آپ کا جی چاہتا ہے آپ حق کی آواز بلند کرتے ہیں، آپ اپنے حکمرانوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ایوان بالا میں بیٹھے لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا شرف اور فضل ہے جو اللہ نے یہاں کے رہنے والوں کو دیا ہے، اور وہ استعمال نہ کریں تو پھر ان جیسا برا تو کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ حرم کا خطیب بھی بیٹھا عرب کی حکومت کو کہہ کچھ نہیں سکتا۔ حرم کا خطیب بھی اپنی حکومت کو ان معاملات میں کہہ نہیں سکتا کچھ بھی کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ ہاں وہ لال رومال والے ہم پر ضرور نزلہ اتارتے رہتے ہیں، وہ لال رومال والے، ان سے میری گزارش ہے کہ آؤ اور نکلو۔ عرب والے یہودیوں کو جفیاں ڈال رہے ہیں، اب تم کہاں ہو، نکلو۔ اب اپنے حکمرانوں کو نصیحت کرو کہ خدا را ان سے اپنا دامن چھڑاؤ، جن سے تم دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہو۔ ہماری طرف تو جلدی تمہیں کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے نظر آتے ہیں، تمہاری زبانیں بھی چلتی ہیں، تمہارے قلم بھی چلتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب زبانیں بھی گنگ ہو گئی، اب ہاتھ بھی مفلوج ہو گئے، اب کیوں نہیں بولتے؟ اب بھی بولو، اب بھی بولو، لیکن نہیں بولیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح طور پر آج سے 1400 سال پہلے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر کسی کے دل میں یہودیوں کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ ہے تو وہ نکال پھینکے، اس لیے کہ وہ غزہ میں ان بچوں کا خون، ان ماؤں کا، ان بہنوں بیٹیوں کا، ان بھائیوں کا، ان باپوں کا خون، ان کی قربانی یاد رکھے، جو آج پکار رہے ہیں کہ ہم کیمپوں میں بیٹھے ہیں، مکھیاں ہمیں تنگ کر رہی ہیں، ہم دماغی طور پر مریض ہو چکے ہیں۔ ان کا رونا، چیخنا، پکارنا کسی مسلم عرب ملک کو نظر نہیں آیا، جنہوں نے تحفہ دے دیا کہ بھئی یہ لو، یہ جہاز لو اور جاؤ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارو، پہلے سے زیادہ مارو۔ اس وقت ہمارا یہ حال ہے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں 2 حدیثیں سنا کے بعد مکمل کرتا ہوں۔ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام، اور یہ کئی بار آپ نے سنی، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سارے مومن اہل ایمان
آپس میں مہربانی کرنے کے معاملے میں، رحمت کرنے کے معاملے میں، معاونت کرنے کے معاملے میں ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ آپ کے پاؤں پر مکھی یا مچھر کاٹ جائے تو سارا جسم، یہ تو نہیں کہ پاؤں کو آپ لاوارث چھوڑ دیتے، پاؤں کو آپ تنہا تو نہیں چھوڑتے، فرمایا رحم کرنے میں، معاونت کرنے میں، یہ سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب کوئی ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہو، اس کی وجہ سے سارا جسم بیدار رہتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث فرمایا تمام مومن فرد واحد کی طرح، صحیح مسلم کی حدیث، تمام مومن فرد واحد کی طرح ہیں۔ آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے، سر دکھتا ہے تو سارا جسم دکھتا ہے۔ یا تو یہ حدیث اس کو مان لو، اگر یہ حدیث بالکل اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں، تو پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ پھر اہل عرب جو آج بے حسی اور آج غزہ کے مسلمانوں کو جنہوں نے تنہا چھوڑ دیا، پھر وہ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر وہ اپنے حوالے سے ذرا غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ اہل عرب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اہل عرب اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، عرب والے، دنیا والے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مدد کرو اپنے بھائی کی، ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی۔ پوچھا گیا جی ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو، اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ تو کیا یہ دنیا کے سارے ملک جو دنیا کے تیل کے اوپر سب سے زیادہ ان کے پاس ذخیرہ ہے، کیا یہ آج اس کو روک نہیں سکتے ظلم کرنے سے؟ اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے وہ اس قدر گئی گزری ہے، وہ اس پر احتجاج بھی نہیں کر سکی۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ پھر کیا کہا جائے گا کہ ہم لوگ کیسے ہیں کہ ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار نہ ہوئے تو ہم کسی کے کیا وفادار ہیں؟ تو ہم میں یہ بہت ساری برائیاں ہیں۔ بچوں، بالخصوص آپ آج ان دونوں حدیثوں کو ذہن میں بٹھا لیں۔ ہم ایک جسم کی طرح، ایک دیوار کی طرح، مشرق میں بھی ہو، دوسرا مسلمان مغرب میں بھی ہو، ان کے درمیان ایمان کا رشتہ ہے جو خون کے رشتوں سے کہیں زیادہ طاقتور رشتہ ہے۔ اس لیے یہ ایمان کا رشتہ آپ کے اندر قائم رہنا چاہیے۔ اس ایمان کی وجہ سے آپ دوسرے مومن کی خوشی کو بھی محسوس کریں، اس کے دکھ کو بھی محسوس کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔